السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے. کل وہ عظیم دن ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، کہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جب تک زندہ رہے آپ نے پابندی سے قربانی کی. سوال یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کی زندگی سے ہمیں کیا میسج اور پیغام ملتا ہے؟ قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کا، نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. بعض نبیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت تفصیلی گفتگو کی، بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور بعض نبیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی کیا ہے، سرسری طور پہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے تفصیلی گفتگو کی ہے قرآن میں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. شمار کرنے والوں نے شمار کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 69 مرتبہ آیا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے. ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. جس طریقے سے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی جو تمہارے بیچ میں ہے، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، یہ نبی تمہارے لیے رول ماڈل ہے. اور اللہ کے نبی کے بعد صرف ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کے بارے میں امت محمدیہ کو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے رہنما اور رول ماڈل ہے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. کیوں قرآن نے یہ باتیں کیوں کہی؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم غور کریں کہ قرآن نے یہ باتیں کیوں کہی. قرآن نے اس آیت کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے امت مسلمہ، اے امت محمدیہ، کہ ابراہیم تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. کیوں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حالات آئے ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، امتحانات آئے ہیں، اور اس امتحانات میں وہ کھرے اترے. ان حالات میں اور ان پریشانیوں میں اور ان مصیبتوں میں انہوں نے صبر سے کام لیا، استقامت کے ساتھ کام لیا، اور گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام جس ملک میں آنکھ کھولتے ہیں اور جہاں ان کی پرورش ہوتی ہے وہ ملک عراق کا ہے. اس وقت نمرودی کلچر اس ملک میں نمرودی کلچر تھا.
اس ملک میں نمرودی کلچر چلتا تھا، یعنی نمرود جو بادشاہ تھا اس کو لوگ خدا مانتے تھے، لوگ بت کی پوجا کیا کرتے تھے، سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب سوجھ بوجھ دی، عقل سلیم دیا، تو انہوں نے اس شرک سے، اس بت پرستی سے، چاند پرستی سے، سورج پرستی سے بیزاری کا اظہار کر دیا، ان لوگوں کے خلاف بغاوت کیا، بت پرستی کے خلاف بغاوت کیا اور آواز اٹھائی۔ ان لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ ابراہیم ہمارے طریقے کو اور ہماری روایات کو اختیار کر لے، ہمارے معبودوں کو اپنا معبود بنا لے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان باطل پرستوں کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میرا رخ اس ذات کی طرف ہو چکا ہے، میں اس ذات کو اپنا معبود اور خدا مان چکا ہوں جس ذات نے اس زمین کو پیدا کیا، جس ذات نے اس آسمان کو پیدا کیا، اور میں اپنے رب کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ تمام باطلوں کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا، اکیلے تنہا ابراہیم علیہ السلام۔ تمام بڑے بڑے کفار موجود ہیں، بادشاہ موجود ہے، اور ان کے سامنے صاف اعلان کر دیا۔ تو ان لوگوں نے کیا سازشیں کی کہ اس کا کام تمام کر دو، اس کو مار دو جان سے۔ اور پھر ان لوگوں نے کئی دن کی محنت اور کوشش سے آگ کو تیار کیا، اور آگ کی ایسی تپش تھی کہ کئی کلومیٹر تک لوگ اس کے قریب نہیں جا پاتے تھے۔ آگ کو دہکایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو گوفن کے ذریعے سے اس آگ میں پھینکا گیا۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف زدہ کیا گیا کہ تمہارے لیے دیکھو آگ دہکایا جا رہا، آگ جلایا جا رہا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان پہ جمے رہے، ثابت قدم رہے، صبر کے ساتھ کام لیا، اور صاف اپنا رخ اور اپنا نظریہ پیش کر دیا کہ میں اپنے اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو کیا ہوا کہ آپ کو آگ میں پھینکا گیا، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فوراً حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جا۔ جب وہ اس میں بھی ناکام رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا۔ جس ملک میں وہ رہا کرتے تھے اس ملک سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا، یہاں تک کہ ان کا سگا باپ آزر وہ یہ کہا کرتا تھا، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، دیکھو ابراہیم اگر نہیں سنو گے، باز نہیں آؤ گے تو تم کو ہم سنسار کر دیں گے، پتھر سے مار کے تمہاری جان لے لیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرنے والے نہیں تھے، آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو جان لینے اور جلانے کی کوشش کی گئی، وہ لوگ ناکام رہے، یہاں تک کہ آپ کو اس ملک سے نکال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات اس زمانے میں یہ تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اپنے حالات پہ غور کریں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حالات، پریشانیاں اور مصیبتیں آئی تھیں، اسی طرح امت محمدیہ تمہارے ساتھ بھی حالات اور پریشانی آئی۔ آج عالمی سطح پہ، آج پوری دنیا پہ باطل کی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دیں۔ عالمی سطح پہ یہ کوشش ہو رہی ہے، اور قرآن نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا، ایمان والے کا، اہل حق کا اور اہل باطل کا صرف ایک ہی جو آپس میں جو لڑائی اور جھگڑا ہے وہ ایمان اور کفر ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہودی، یہ غیر مسلم، یہ نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے، آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے دھرم کو آپ ایکسیپٹ نہ کر لیں۔
آج وہی ہو رہا. پوری دنیا میں یہ کوششیں ہو رہی عالمی سطح پہ، ورلڈ لیول پہ، کہ مسلمان اپنے اللہ اور اس کے رسول کے دھرم کو چھوڑ دے اور ہماری ریتی رواج کو اختیار کر لے، ہماری دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود بنا لے. اور یہی سازشیں ہندوستان میں بھی چل رہی ہے اور پوری دنیا میں چل رہی ہے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ایک اکیلے تنے تنہا، اور مقابلے میں بادشاہ ہے، مقابلے میں باپ ہے، مقابلے میں اپنے لوگ ہیں، مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے ساتھ وہ پل کر بڑے ہوئے، جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری، اور پورے کا پورا ملک آپ کے مخالف ہے. لیکن آپ ڈرے نہیں اور ایک اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی جو حالات اور پریشانیاں ہیں ٹھیک ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے میل کھا رہے ہیں. اس وقت کفر بہت اشتعال میں ہے. صحابہ کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، لوگ دشمن کی تعداد بہت ہے یہ کہہ کر صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے کہ دشمن کی تعداد تو بہت ہے، دشمن کے پاس پیسہ تو بہت ہے، اسباب تو بہت ہے. اس وقت صحابہ کا کیا حال ہوا کرتا تھا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور اللہ نے فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ صحابہ کا ایمان تو اس وقت بڑھ جایا کرتا. کیا صحابہ کفر سے ڈر جاتے تھے؟ سامنے میں بادشاہ ہے اس سے ڈر جایا کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا، اور اللہ پہ یقین بڑھ جاتا تھا، اور ہمت بڑھ جاتی تھی کہ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے. ہم جس دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر ہم اس دین پر صحیح طور پہ چلیں گے تو میرا اللہ میرے ساتھ میرا ساتھی بنے گا، میری مدد کرے گا، جس طریقے سے پچھلے نبیوں کے ساتھ اللہ نے مدد کی. صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد آئی اور بزرگان دین کے ساتھ اللہ کی مدد آئی. شرط یہ ہے کہ ایسے حالات اور ایسے سچویشن میں میرے دوستوں اور بزرگوں ہم ثابت قدم رہیں، ہم صبر کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام، کہ ابراہیم علیہ السلام کے طرح طرح کے حالات آئے، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں، مارنے کی کوشش کی گئی، جلانے کی کوشش کی گئی، وہ لوگ ناکام رہے، پھر وطن سے نکال دیا گیا، اور پھر اللہ نے طرح طرح کے امتحانات دیے کہ اپنی بچے کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اور ایسی جگہ پہ چھوڑ دو جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کی چیزیں ہیں، نہ پھل فروٹ ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ کا کیا مقصد تھا؟ اللہ آزمانا چاہتے ہیں اپنے بندوں سے. اللہ تبارک و تعالی جس سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں اس کو پہلے اچھی طریقے سے جھنجھوڑ لیتے ہیں، تب اس کے ذریعے سے اس کو اور پوری دنیا کو فائدہ ہو. کیسے کیسے حالات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے. بڑھاپے میں ایک بچہ ہے جو بڑھاپے کا سہارا ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے ابراہیم اس کو ذبح کرو. خواب میں دکھایا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ کو کچھ جانور ذبح کرنا منظور ہے، لہذا صبح اٹھے کچھ جانور ذبح کر دیے. پھر خواب میں آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. پھر اٹھے پھر جانور ذبح کر دیا. تیسری رات پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بس اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسماعیل کو میں ذبح کروں. اور پھر کیا تھا، تیار ہو گئے اور بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بھی تیار کر دو. اب اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا بھی کیسا تھا، کیسا ایمان والا تھا اور کیسی اس کی تربیت ہوئی تھی. تو بیٹے نے کیا کہا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ. اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے. اللہ کا جہاں حکم ہے ہمیں وہاں چو چرا نہیں کرنا، اپنے سر کو جھکا لینا. اور پھر کیا تھا، باپ بیٹے چلے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے چہرے پہ پٹی باندھ لیتے اور پھر لٹا کر اور چھری چلاتے. لیکن اللہ کو اسماعیل کی قربانی مقصود نہیں تھی، بلکہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا ابراہیم میرے حکم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. اللہ تو یہ آزمانا دیکھنا چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے.
کتنی محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لیے ہر کچھ کرتا ہے، دھوپ کو، تکلیف کو، حالات کو، پریشانی کو، ٹھنڈی کو، سب برداشت کر رہا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اور اللہ کا حکم ہو رہا ہے اپنے بچے کو ذبح کرو، اور دیکھنا چاہتے ہیں میری محبت غالب ہے یا اپنے بچے کی محبت غالب ہے۔ پھر جب اس امتحان پہ کھرے اترے تو اللہ نے اعلان کر دیا، ابراہیم اب میں تمہیں سارے عالم کا امام بناؤں گا، پوری دنیا کا امام بناؤں گا، اب کعبۃ اللہ بناؤ۔ باپ بیٹے کعبۃ اللہ بناتے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ ابراہیم اعلان کرو، ساری دنیا میں اعلان کرو کہ یہاں پر اب لوگ حج کے لیے آئے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ میری اتنی آواز بلند تو نہیں کہ پوری دنیا میں سنائی دے دے؟ اللہ نے کہا اعلان کرنا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اور اللہ نے پورے عالم پہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، پورے آواز کو پورے عالم میں پھیلا دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب انسان حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پہ جمتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نا امیدوں میں امید کی کرن کو چھوڑتے ہیں، اس چراغ کو جلاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اب اپنی مرضی اور خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیں، ہم اپنے سر کو جھکا دیں۔ جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں نہ اپنی سنیں، نہ اپنے گھر والے کی سنیں، نہ اپنے بچوں کی سنیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے، اور آپ کی زندگی کو جو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، یہی اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو باتیں کہی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔